السلام علیکم متی اللہ جان، MJtv۔ اس وقت ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار روم کے باہر موجود ہیں، جہاں پہ بڑی تعداد میں وکلاء یہاں اکٹھے ہیں۔ آج مکمل بائیکاٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام عدالتی کارروائی کا، اور اس کے ساتھ حلف برداری کی بھی ایک تقریب تھی جس میں 3 نئے ججوں نے حلف اٹھایا ہے۔ اس تقریب کا بھی جو بار روم کے عہدیداران تھے انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، مگر اس کے باوجود چند وکلاء ضرور موجود تھے اس تقریب میں۔ اور آج کچھ دیر پہلے ہی بڑی ہی زبردست قسم کی کچھ تقریریں ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں، اور وہ تقریریں بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، اور پہلے وہ تقریریں سنیں پھر اس کے بعد اس تمام معاملے پر بات کرتے ہیں۔ جو فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ کہیں تو ججوں کو تالا لگانا چاہیے، خدا کی قسم یوں پر بات پہلا شخص ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کوئی شخص کہ چیف جسٹس اپنی عدالت کو لگا کر کیسے بیٹھتا ہے یا باقی ججز کیسے، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ میں یونٹی پیدا کریں گے، جب آپ اپنے سیاسی اختلافات جو ہے مسائل کو ان کو برائے طاق رکھتے ہوئے چکروں سے آپ نکلیں۔ یہ ایک ایسا نوبل کاز ہے جس کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، اور رسپیکٹ دے کے اپنے ساتھ ملا کر سب دوستوں کو چلیں۔ انشاءاللہ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ آئندہ وہ کسی کا سسپینڈ کر سکے۔ تمام ناظرین میں جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی وکیل کسی کیس میں پیش نہیں ہوا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب مسئلہ کالے کورٹ کا ہوگا تو ہم آپس میں متحد ہوں گے اور ہم ایک ہوں گے۔ کہ چیف جسٹس کے اوپر میں بالکل ان کو کنڈیم کرتا ہوں، ان کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ لوائس مومنٹ میں انہی چیزوں کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے، اور آج یہ توڑا معیار اور منافقانہ رویہ کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ کیا اور وہ کیا، ہمیں راز بہت زیادہ ہے، ہم امین اور رازوں کے چیف جسٹس صاحب زبان کھلی تو موت ہو کر جائیں گے۔ چلے اس وقت ہم یاد کرواتے ہیں، ریفریش کروا دیتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل ہمارے ساتھ نہیں تھی اس مومنٹ میں، آپ نے ایک لیگل کوآرڈینیشن کمیٹی بنانی ان آتھورائز، اور آپ ہمیں کہتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ تو چیف جسٹس صاحب ہمارے 2 سال پہلے واپس کریں، پھر اس قسم کے ایکشن لیں۔ آپ نے اتنا مایوس کیا جو آپ اپنی اتنے بڑے بڑے بھاشن میں تھے رول آف لا پہ، being a judge you are an embarrassment for me as well because I was here اور یہ آپ کیا سمجھنے کا لائسنس کینسل کر کے میں عمل کا جی اپنا لاہی عمل بتاتے جائیں۔ میرا تو یہ ہے کہ جتنے ممبرز بیٹھے ہیں اپنے لائسنس ساتھی کو دیں کا پروسیسمنٹ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ بات عمیر بلوچ کے لائسنس سے شروع نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بڑی فہم و فراست سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہ جنگ جو لاہور میں شروع ہوئی تھی آپ نے ابھی وہ حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور آپ نے ایک جنگ اسلام آباد میں شروع کر دی۔ یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ کی انٹرفیرنس ہے۔ رضا غازی کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ یہ عدلیہ جن کو بالوں سے پولیس کھینچتی تھی اس وقت یہ غیور لوگ وہاں پہ فرنٹ لائن میں کھڑے ہو کر دفاع کرتے ہیں۔ آپ نے دہشت گردوں نے آج
جی آپ نے سنا متی اللہ جان MJtv پہ بہت زبردست وکلا کی پرجوش تقاریر، بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس اشرف ایڈوکیٹ، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. ان سے بھی بات کرتے ہیں، اندر جو کچھ آپ نے سنا اس سے کچھ مختلف رائے رکھتے ہیں. ادریس اشرف ایڈوکیٹ صاحب، سب سے پہلے تو لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ اپنی رائے بتائیں. دیکھیں جی، جو لاہور میں واقعہ ہوا، جو کچھ لاہور کے وکلا نے کیا ہے، میرا خیال یہ سانحہ ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا سانحہ ہے. میں اس کو فال آف ڈھاکہ سے بھی بڑا سانحہ سمجھتا ہوں. ھسپتال کے اوپر حملہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہاسپٹلز یا سکولز کے اوپر جو ہیں وہ حملے کیے جائیں. اور یہاں تو اپنے لوگوں نے ایسا کیا ہے، اور جن بھی لوگوں نے ایسا کیا ہے they must be taken to task. This is indefensible. اس کا کوئی ڈیفنس، کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی جا سکتی. سانحہ ڈھاکہ کی جسٹیفیکیشن تھی کہ آبادی کا بڑا حصہ علیحدگی چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ہم اس کو سانحہ سمجھتے ہیں. لیکن جو کچھ لاہور میں کیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مگر ایڈوکیٹ صاحب، یہ اس سے بڑے سانحے پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وکلا تحریک میں بھی کس طرح بہت سے جو مفاد پرست گروہ تھے، جو عناصر تھے، جو ادارے تھے، انہوں نے بھی کیسے وکلا کو بھی استعمال کیا. اور یہ ایک تسلسل سے ہمارے اداروں کو، عدلیہ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت بہت مشکل اور بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جس سے جو پاکستان کا سب سے طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں ان کے بھی سٹیکس بہت ہائی ہیں. تو کچھ لوگ اس واقعے کو شاید اس لیے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ وکلا کو تقسیم کر دیا جائے اور انہیں اتنا بدنام کیا جائے کہ عوامی حمایت وہ کھو بیٹھیں، اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ من مانی کے فیصلے کروا سکے، اور وکلا جو ہے رد عمل نہ دے سکے، جیسا کہ وہ جنرل مشرف جیسے فوجی عامر کے خلاف دیتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ اس کے پیچھے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں کوئی کنسپریسی ریڈ نہیں کر رہا. جو کچھ وکلا کا رویہ ہے، یہ جو ایک سو کالڈ لائرز موومنٹ تھی، اس کے بعد آپ تو خود لائرز موومنٹ کے مخالف تھے اور جنرل مشرف کے حمایتی تھے. نہیں، قطعاً ایسا نہیں تھا کہ میں جنرل مشرف کا حمایتی تھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جو معاملات سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ان معاملات کو وہیں پہ ریزالو ہونا چاہیے. اگر وکلا جو ہے وہ آئین کا احترام نہیں کریں گے، قانون کا احترام نہیں کریں گے، چونکہ وہ قانون جانتے بھی ہیں اور آئین کو سمجھتے بھی ہیں، تو پھر کوئی دوسرا اگر قانون سے پہلو تہی کرتا ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ کس قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا سپریم کورٹ کی 20 جولائی کی ججمنٹ میں کہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی غیر آئینی طور پہ بنائی گئی تھی، اس کی جو سربراہی تھی جسٹس جاوید اقبال بھی، وہ بھی غیر آئینی تھی. تو پھر وکلا کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ٹھیک کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اور ان کے تمام مطالبات کو سپریم کورٹ نے 20 جولائی کے فیصلے میں تسلیم کیا اور افتخار محمد چودھری کو بحال کیا. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ فال آف ڈھاکہ سے بھی بڑا سانحہ ہو گیا جو اسپتال میں واقع ہوا ہے؟ ایک جرم ہوا ہے، ٹھیک ہے، وکلا کے خلاف کارروائی ہو، مگر اس طرح وکلا کو اتنا بڑا مجرم قرار دینا یہ بھی تو بہت زیادتی ہے. میں اس کو فال آف ڈھاکہ سے بڑا سانحہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایون جنگوں میں بھی یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹلز کو اٹیک کریں، سکولز کو اٹیک کریں، یعنی دشمن کی فورسز بھی ایسا نہیں کر سکتی. کشمیر کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں، جو کرنٹ اپرائزنگ ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 80 کے دہائی سے شروع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھتے کہ انڈین آرمی نے کسی ہاسپٹل کو جو ہے وہ اٹیک کیا ہو. ادریس صاحب، آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو بچوں کا قتل عام ہوا، یہ اس سے بڑا سانحہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو دشمن تھا وہ انسین تھا، ہڈن تھا، وہ تو کر ہی دہشت گردی رہی، اور اس میں ہماری کوئی غفلت نہیں تھی. ہماری غفلت یہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جیسے اس واقعے میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوئی، اسی طرح میں اس واقعے میں بھی ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ فیلئر دیکھ رہا ہوں. لیکن کیا آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ بڑا نہیں تھا، بڑا سانحہ نہیں تھا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہسپتال میں ٹھیک ہے بہت بڑا سانحہ تھا، مگر آپ وکلا کو کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ بدنام کر کے ان کو
عوام سے دور کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے منمانی کر سکے اس ملک میں؟ سوال یہ ہے کہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کانسپریسی ریڈ نہیں کر رہا ہوں. میں کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا واقعہ ہے کہ یہاں تو ذی شعور لوگ تھے. وکلا جو ہے ایک آنریبل اور ذی شعور طبقہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے, اور وہ انہوں نے پوری اپنی عقل و دانش کا استعمال کر کے یہ سارا معاملہ کیا. کوئی ایسی کانسپریسی بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ہیچ نہیں ہو رہی تھی, کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹی. یہ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر ذی شعور تھے. آپ دیکھیں نا کہ واقعہ ایک اور ہے, آپ دوسری طرف مجھے بتائیں کیونکہ دیکھیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ انٹرویو کر لیں تو پھر میں اس پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ نہیں ہے, یہ پوائنٹ کی بات نہیں ہے. وکلا جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے اس کو کچھ قوتیں اور خاص کر طاقتور اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے عوام کو وکلا سے دور کرنے کے لیے. میں سوال یہ ہے کہ جو میری رائے ہے میں تو اسی کو آپ کے سامنے ایکسپریس کروں گا نا. آپ تھوڑا اپنے بائسز کا بھی چلے بتا دیں نا. آپ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے حق میں تھے. میرا دیکھیں کہ کوئی اس میں جو ہے وہ تعصب جو ہے وہ نہیں ہے. چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے حق میں تھے آپ. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو جس طرح بھی جو ہے وہ معاملات ہوئے تھے وہ سب کے سامنے ہیں. آپ اس کے حق میں تھے یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے ہیں کہ جس میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس صحیح فائل ہوا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ بھی اس دور میں ہوا, لیکن مجھے یہ آپ کی بات آپ کی اپنی رائے سامنے نہیں آ رہی نا. میری اپنی رائے ہے نا. میں آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کو آپ معاشرے کا ذی شعور طبقہ کہتے ہیں وہ جا کے ایک ہاسپٹل. آپ اس حد تک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فال آف ڈھاکہ سے بھی بڑا واقعہ ہے؟ اسی سے تو سازش کی بو آتی ہے نا. یہ آپ کے نزدیک یہ میرا خیال یہ آپ کا تعصب ہے جو اس میں سازش لیڈ کر رہے ہیں. فال آف ڈھاکہ کی دیکھیں کہ جسٹیفیکیشنز بنتی ہیں. ہاسپٹل کے اوپر حملے کی کوئی جسٹیفیکیشن ڈھاکہ کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ آبادی مخالف تھی. اگر فوجی حکومت نہ ہوتی, فوجی آپریشن نہ ہوتا, بنگلہ دیشیوں سے زیادتی نہ ہوتی تو فال آف ڈھاکہ نہ ہوتا. میرا خیال ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں فال آف ڈھاکہ کی اصل وجہ ایوب خان کا دور حکومت تھا جس کے اندر جو ہے وہ 22 فیملیز بنی تھی, تمام کے تمام ریسورسز. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس چل رہا ہے یا آرمی چیف سے متعلق تفصیلی فیصلہ آنا ہے ان کی مدت ملازمت کا, تو یہ جو کچھ وکلا کے ساتھ ہوا یا جو کچھ وکلا نے کیا اس کے بعد کیا اسٹیبلشمنٹ طاقتور نہیں ہو گئی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم بہت سی چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اصل ایشو دب جاتا ہے. فائز عیسیٰ کے معاملے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جوڈیشل باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ اس کا کام ہے کہ ان کے اوپر لگے ہوئے الزامات. اور جو آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن معطل کیا وہ ٹھیک ہوا تھا؟ آرمی چیف کا جو نوٹیفیکیشن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ جورسٹکشن میں یہ بات نہیں آتی. یہ ایکسیسو یوز آف جورسٹکشن ہے. آئین کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ آپ کے تمام خیالات جو ہیں وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہیں, اور پھر آپ اس ہسپتال والے واقعے کو فال آف ڈھاکے سے بڑا سانحہ کہہ رہے ہیں, تو یہ واقعات کو جوڑا نہیں جا سکتا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ جو ہم ہر چیز میں کانسپریسیز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا اس وجہ سے جو اصل ایشوز ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں. مجھے اب تک ایکسٹینشن ہونی چاہیے آرمی چیف کو. یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. جب ایک چیز آئین میں نہیں ہے, قانون میں نہیں ہے, ریگولیشن میں نہیں ہے, آپ وکیل ہو کے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو؟ میں وکیل ہوں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی چیز کے کسی پوائنٹ کے اوپر کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے تو ریزیڈیو جو ہے وہ ایگزیکٹو پاور میں ہوتا ہے. ایگزیکٹو پاور کو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے. جو بھی معاملات بچ جاتے ہیں جس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹو پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ایڈمنسٹریشن اپنے فیصلے کرتی ہے.